دنیا بھر میں بسنے والے BBC ایشیا کے تمام ناظرین کو ڈاکٹر MH بابر سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں جو انمول رتن موجود ہیں، یہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کافی سارے ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جس نسل نے دکھایا ہے کہ اپنے بڑوں کی روایات کو لے کے کس طرح چلا جاتا ہے۔ جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام سے بڑا کیونکہ سوشل دین کوئی نہیں ہے، جس دین نے ہمیں سوشل دکھایا۔ یورپ والے صرف یہ دکھاتے ہیں کہ اتنے پیسے کسی کو چیریٹی کر دیے، لیکن اسلام نے وہ فرض کر دیا۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ پہ عشر واجب کر دیا کہ آپ غریبوں کی مدد کس طرح کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں یا کچھ اور ہیں تو اپنی آمدن میں سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے اور وہ غربا میں تقسیم کریں۔ اس سے بڑا سوشل ورکنگ کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں پہلا دین اور ایک مکمل دین کہ جسے ہم سوشل لیول پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان کے انمول رتن جو میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ایک فاؤنڈیشن کو چلاتے ہیں جس کا نام ہے سرو دا پیپل فاؤنڈیشن، اور اس کے صدر میرے پاس موجود ہیں۔ انہی سے ان کی خدمات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں بتاؤں گا تو قصہ لمبا ہو جائے گا، میری باتیں ہی آپ سنیں گے، پھر اس نوجوان کی نہیں سن سکیں گے۔ نام ہے علی رضا طارق اور صدر ہیں یہ سرو دا پیپل فاؤنڈیشن کے۔ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ تو آپ ہمیں سرو دا پیپل فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ سرو دا پیپل فاؤنڈیشن، اگر میں اس کے بارے میں سوچوں یا کچھ کہنا چاہوں تو خود بھی سمجھ نہیں لگتی کہ کیسے ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن ایک فیملی کی شکل بنی، وہ فیملی ایک معاشرے کی شکل میں آیا، وہ معاشرہ بڑھتا بڑھتا ایک صوبے سے ایک شہر سے آگے جاتا ہے۔ ہم 8 دوست تھے جنہوں نے آج سے 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی، اور صرف یہ چھوٹی سی سوچ تھی کہ ہم لوگوں کو رمضان میں راشن دیں گے، بٹ وہ رمضان سے وہ ایکٹیویٹی چلی اور الحمدللہ آج وہ ایک تنظیم کی شکل میں آ گئی۔ اس میں ہم نے بہت سے معاملات ایسے ہوئے، بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز کی جس کو ہم خود بھی نہیں سوچ سکتے۔ آپ نے دوستوں کو کس طرح اس میں دعوت دی؟ کیا ذہن میں خیال آیا؟ حالانکہ نوجوان جو ہیں، جو کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان لاؤبالی ہوتے ہیں، ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو کیسے یہ ایک اچھا خیال کہ انسانیت کی ہم نے خدمت کرنی ہے، یہ کس طرح آیا؟ اس میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے بھی زندگی میں سمجھا یا جو اس ادارے نے مجھے سمجھایا وہ یہ ہے، اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو ترقی حاصل کی، جو چیزیں حاصل کی، شاید اس میں ہماری ایفرٹ، ہماری قابلیت، ہماری پڑھائی کا ہے۔ میں اکثر ایک اپنا الفاظ لوگوں میں یوز کرتا ہوں کہ اللہ پاک سنتے سب کی ہیں مگر چنتے کسی کسی کو۔ تو میں اس میں سے یہی کہوں گا کہ مجھے ایسا لگا زندگی میں ساتھ ساتھ کہ جیسے فیصلے اوپر سے ہو گیا تھا، صرف مجھے چلایا جا رہا ہے، اور جہاں جا کے مجھے خود کو اگر میں خود کی قابل سمجھوں تو وہ بہت کم ہے۔ اس میں اللہ کا فیصلہ ہے شاید جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ کمرشل آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، ہماری پروڈکٹ کیا ہے؟ تقویٰ، اکاؤنٹیبلٹی، لوگوں کے لیے انصاف۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کیا پڑھا ہوا کسی کے بھی الحمدللہ جو میرے ممبرس ہیں سب پروفیشنل لوگ ہیں، اچھی اچھی جابس کرتے ہیں، آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں معاشرے کے باقی لوگوں کی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اس وقت کو نکالتے ہیں جو وہ اپنوں کے لیے گزار سکتے ہیں، اپنی زندگی کے سیشن میں گزار سکتے ہیں، تو وہ نکلتے ہیں، اور شاید اللہ نے وہ ہمت دی اور وہ اللہ کی ایک حکم تھا جس کو میں اب چلتا جا رہا ہوں۔ تو اس میں میں اپنی کاوش کا اتنا نہیں کہوں گا، اور میں اللہ کا حکم کہوں گا کہ جس کی وجہ سے یہ ہم یہاں تک پہنچے۔ اچھا، یہ نام کس طرح ذہن میں آیا؟ بڑا یونیک سا نام ہے، سرو دا پیپل فاؤنڈیشن، یہ نام کس طرح ذہن میں آیا؟ اچھا، اس میں نام ایسا ہے کہ میں چارٹر اکاؤنٹنٹ فیلڈ سے ہوں، میں الحمدللہ سرٹیفائڈ چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی ہوں۔ تو جب میں پڑھتا تھا اور میری ٹریننگ ہوتی تھی تو مجھے بڑی ڈفیکلٹیز فیس ہوئی، تو اسی وقت سے ذہن میں ایک سوچ آ گئی کہ جو مشکلات میں نے زندگی میں فیس کی ہیں، میں نے لوگوں کو بس مشکلات نہیں دیکھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ زندگی میں خود نہیں کر سکے یا جو خواب آپ کو پورے ہو سکے، ان خوابوں کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرو۔ وہ دوسروں کی آنکھوں سے کیا ہے کہ اگر میں کسی جگہ پہ ایک جاب نہیں کر سکا، میری خواہش تھی کہ میں یہاں کام کرتا یا میں یہاں ٹریننگ کرتا،
تو اگر آج میرے پاس اللہ نے وہ موقع دیا تو مجھے چاہیے کہ میں ان بچوں کے لیے وہ جو قابل ہیں جو اس ادارے کے لائق تھے ان کو وہاں تک لے کے جاؤں. تو وہی میں نے اپنی ڈیورنگ ٹریننگ ایک گروپ بنایا واٹس ایپ کا, سرو دا پیپل. الحمدللہ میرا وہ جاب کا گروپ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا. تو میرا پہلا گروپ فل ہو گیا ہوا ہے, دوسرا گروپ بھی چل رہا ہے, اور پورے پاکستان سے لوگ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں. ایک ہفتہ ان کی ریکویسٹ مل کے سر آپ ہمیں گروپ کے اندر ایڈ کریں, اور اس کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, انجینئر, کسی بھی شعبے سے, پولیٹیشینس کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, کیمیکل انجینئر کہہ رہے ہیں, سافٹ ویئر سے, ہر جگہ سے, اور لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں. میں ایک بڑی اکثر ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. ایک صاحب تھے, ان کو 5 لوگوں نے میرے ہی گروپ کا کوٹ کیا. جس طرح آپ ہیں, میڈیا سیل سے ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں دبئی سے آیا ہوں, میں نے اپنی کزن سے بات کی, تو ایک گروپ ہے آپ اس میں ایڈ کر لو, وہاں جابس آتی ہیں. کہتے پھر میرے ایک دوست اس نے بھی آپ کے گروپ کے ساتھ شیئر کیا, پھر ایک اور صاحب تھے انہوں نے بھی آپ کا گروپ پہ شیئر کیا. تو میں پھر اس میں بھی یہی بات کروں گا, اس میں میرا خود کا کوئی کمال نہیں ہے. میرے ذہن میں کیسے گروپ کا خیال آیا, کیسے یہ لوگ میرے ساتھ جڑے, یہ سب اللہ کی ذات کا فیصلہ تھا جو چلاتی جا رہی ہے, یا جس کی وجہ سے آج میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور میں اس کو آگے لے کے جاؤں. اچھا, آپ کے مین آبجیکٹیوز جو ہیں اس سرو دا پیپل فاؤنڈیشن کے, وہ ہیں کیا؟ صرف راشن تقسیم کرنا یا غربا میں اپنا کچھ ان کی امداد کرنا, کہ اس کے علاوہ کچھ آبجیکٹیو ہیں؟ اچھا, اس میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. پہلے جب ہم چلے تھے تب ہم راشن کی شکل میں, آہستہ آہستہ بڑھتے گیا, ہمیں خود نہیں پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن جیسے جیسے ساتھ چلتے کہ اللہ پاک کی روشنی دیتے گئے, اس روشنی کی شکل میں ہم لوگ کے 5 پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کو ہم فردر کلیریفائی اور سپرائز کر رہے ہیں. پہلا پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا راشن کا, جو ڈے 1 سے چل رہا تھا. پھر بچوں کی ایجوکیشن, 3 سال سے ہمارے ہم بچوں کی ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. تھرڈ ون, ہم گھر کی کنسٹرکشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنے زیادہ نہیں کیا لیکن ہم نے الحمدللہ 4 سے 5 گھر کی کنسٹرکشن کر کے دی. پھر ہم میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو بچوں کی یا کوئی بھی بیمار ہے اس کی میڈیسن میں جتنا ہم افورڈ کر سکیں. 5th ون ہوتا ہے ایمرجنسی کیس, جس میں کچھ بھی ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کی کال ہے مجھے کہ سر ایک میری بہت قریبی جاننے والے ہیں, ان کی وائف کی ایک پریگنسی کیس ہے اور نیکسٹ ڈے ان کی پریگنسی اور کیش نہیں ہے. ہم نے فوراً کو کیش دیا, بٹ وہ کیش ہمیں واپس کریں گے وداؤٹ اینی بات. یہ تھا آج سے 6 ماہ پہلے. اس کو کر لی ہم لوگوں نے, اس کو فردر چینج کیا. ہم نے کہا جو راشن ہے اس پہ ہم نے راشن کو ڈیوائڈ کر دیا. ہم اب راشن صرف ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو بیوہ ہیں, جو عورتیں اپنا کام نہیں بھی کر سکتی, ضعیف لوگ ہیں, بوڑھے ہیں. ٹھیک ہے, جو عورتیں جو فیملیز اپنی ارننگ خود کر سکتی ہیں, جیسے لائک کسی کو ہم نے رکشہ لے دیا, کسی کو سلائی مشین لے دی, کسی کو گھر کے اندر کرانے کا سامان لے دیا, کہ ان لوگوں میں انڈیپینڈنس ہے. نہیں تو وہ اپنی شناخت کھو دیں گے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں چھپ جائیں. مطلب وہ راشن جا تو بڑا اچھی چیز ہے, بٹ وہ کھا لیا ختم. تو ہم چاہ رہے ہیں پیسہ ریسائیکل ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم نے قرض حسنہ شروع کیا ہوا ہے, اور اس قرض حسنہ میں وداؤٹ مارک اپ ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں 50 سے 70 ہزار روپے. اس میں 3 لوگ گواہان ہوتے ہیں, ایک وہ بندہ خود ہوتا ہے, اسٹامپ پیپر ہوتا ہے, ہماری پراپر ٹیم ہوتی ہے. اس کیش کو میک شیور کرتے ہیں کہ وہ کیش واپس کر سکتے, اس لیے کہ تاکہ وہی کیش آج آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا, آپ کا کام چل گیا, آپ وہ کیش واپس کریں گے, ہم دوسری فیملی کو دیں گے, وہ آگے اس کو چلائیں گے. زبردست. مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی, بلکہ حیرت انگیز طور پہ, کہ جب آپ نے پہلے سال یہ کام شروع کیا تھا راشن کے بعد معاملے میں بات کرتے تو آپ نے 3 لاکھ روپے کا راشن جو وہ ڈسٹریبیوٹ کیا. نیکسٹ ایئر آپ 5 لاکھ پہ پہنچے, اور اس سال الحمدللہ 5 سے 10 پہ نہیں. مجھے سن کے خوشی ہوئی, ابھی آپ کے ورکرز مجھے بتا رہے تھے کہ اس دفعہ آپ نے 20 لاکھ روپے کا راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا. تو یہ اتنا روپیہ آپ نے خود سے اکٹھا کرتے ہیں, خود سے جنریٹ کرتے ہیں, یا کہیں سے فنڈنگ ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں پہلے ایک چیز ایڈ اپ کر دوں. جو لوگ یہ میسیج, یہ پیغام دیکھ رہے ہیں, پہلی بات یہ لوگ ورکر نہیں ہیں, یہ لوگ میری فیملی ہیں, کیونکہ یہاں سب لوگ والنٹریلی کام کر رہے ہیں. انجینئرز ہیں, 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ پہ ہے, اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا اپنے سر پہ سامان اٹھاتے ہوئے لوگوں کے گھر جا رہے ہیں. نہیں, ایک منٹ, ورکر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا, مجھے پیارا لگتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس تنظیم کے عہدے داران, کہ ہم میں وہ نہ آ جائے کہ ہم صدر ہوتے ہیں, ہم جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تنظیم آگے بڑھتی ہے, وہ پنپ سکتی ہے, وہ نمو پاتی ہے کہ جس میں صدر سے لے کے عام ورکر تک ذہن میں یہ بٹھائے کہ میں ایک کارکن ہوں. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے, میں بالکل. دوسرا اس میں جو میں اپنے ڈونرز کو, جن لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے,
میں ان سب کو ان کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہم لوگوں نے 10 لاکھ روپے کی کمپین کا کہا تھا. میں نے اپنا ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اپنے ڈونر سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم 1 ملین رمضان راشن پروجیکٹ چلائیں گے. میں آپ کا بہت 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 شکر گزار ہوں, اللہ کی ذات کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے 10 لاکھ کا کہا تھا اور آپ لوگوں نے ہمیں 20 لاکھ روپے دیا, اور ابھی بھی ڈونیشن آ رہی ہے, ابھی بھی لوگ پیسے بھیج رہے ہیں. تو میں اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور میں آپ لوگوں کو اس پہ میک شیور کرتا ہوں کہ ہم نے آپ لوگوں کے پیسے جتنا ہم کر سکتے تھے, جتنا اللہ نے ہمیں شکل دی, جتنی اللہ نے ہمیں عقل دی, جتنا ہمارے علماء کرام نے ہمیں گائیڈ کیا, اور جتنا میری ٹیم نے اس میں ایفرٹ کی, میں اپنی ٹیم کا بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میری ٹیم روزے کی بعد نکلتی تھی, رات 12 بجے تک وہ ڈفرینٹ ایریا میں جاتی تھی, وہاں جا کے فیملیز کو ڈھونڈتی تھی. کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا, کوئی کیمرے والا نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی انہوں نے کسی سے پیسے نہیں لیے تھے, نہ میں ان کو پے کرتا تھا. صرف کیا تھی, ایک سوچ ان کے اندر ڈیولپ کی ہے, اور یہی ہماری این جی او کا ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں پہ محنت کرنی ہے, لوگوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی جی رہا ہے, دوسروں کے لیے ایک سوچ, ایک فکر ڈیولپ کرنی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے 20 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے ہمیں ملے, وصول ہوئے ہیں, اور بقایا پیسے تو ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے 10 لاکھ روپے کا راشن الحمدللہ جس طرح کا ہمارا وعدہ تھا وہ ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں, جتنی بھی فیملیز آتی ہیں, آپ نے کسی کو منع نہیں کرنا. یہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نہیں رکتی, تو ہم کیسے روک سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو ابھی بھی کنٹینیو کیا ہوا ہے. اور رہی آپ کا آخری سوال کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو یقین کریں میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جب میں نے شروع میں ادارہ بنایا تو مجھے لگتا تھا کہ پیسے اکٹھے کرنا بہت مشکل ہے, لیکن آج میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پیسے آ جاتے ہیں. اچھے لوگ نہیں ملتے, اگر آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں تو پیسے تو نہیں ہیں. اور الحمدللہ اتنے پیسے آ چکے ہیں, اور ابھی تک ہم 3 سال میں 1 کروڑ سے زیادہ پیسے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہوئے ہیں. اور میں اس پہ جو ڈونرس ان کو کہتا ہوں, you are responsible for your deeds, we are responsible for our deeds and also for the donation which you guys, which your donors give us for donation. تو اس میں آپ اعتماد رکھیں, ہم اپنے تو معاملات کے جواب دہ ہیں, ہم آپ لوگ کے معاملات کے بھی جواب دیں. ایک انسان نے اگر کسی نے کسی کو پیسے دیے ہیں تو وہ تو اللہ نے تو اس کو اس انٹینشن کا ریوارڈ کرنا ہے. بس ہم جائیں گے. اگر میں نے دنیا کی واہ واہ کے لیے, دنیا کی شو کے لیے, اچھا جی یہ میرے جاننے والے ہیں, یہ میرے رشتے دار ہیں, یہ میرے دوست کے جاننے والے ہیں, ان سے میرا تعلق ہے, ان کو راشن دے دوں. اچھا میں نے راشن دے بھی دیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ضرورت مند حقدار نہیں تھا اور آپ نے مجھے پیسے اس لیے دیے کیونکہ میں نے اس لیے آپ سے مانگے تھے کہ میں ضرورت مند حقدار تک پہنچاؤں گا, تو میں دا ڈے آف دا ججمنٹ آئی ول اپیئر ان دا فرنٹ آف اللہ المائٹی اینڈ آنسریبل فار مائی آر ڈیڈس. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں خوفزدہ رکھتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں آگے بچایا. میں نے اگین وہی کہتا ہوں, ہماری این جی او کی جو پروڈکٹ ہے وہ تقویٰ ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ ٹرانسپیرنسی ہے. میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کرتا ہوں. ایک بادشاہ کے یہاں سے گزر رہا تھا, تو اس نے ایک بڑھیا کا گھر تھا, تو اس نے اس گھر کو مسمار کر دیا. بڑھیا تھوڑی دیر بعد وہاں آئی, اس نے دیکھا میرا گھر تو سارا تباہ ہو گیا, گر گیا. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, اللہ پاک میں تو نہیں تھی پر تم تو تھے. تو کہتے ہیں اللہ پاک اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل کے سمیت تباہ و برباد کر. تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, اللہ پاک سورہ لقمان میں کہتے ہیں کہ ہم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اس کو قیامت کے دن لاموجود کر دیں گے. انسان اپنے کیے ہوئے مال بھول سکتا ہے, لیکن اللہ پاک نہیں بھولیں گے. لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. میں یہ چیزیں اس لیے ہر بار اپنے انٹرویو میں ہر جگہ دہراتا ہوں تاکہ میں اپنی ذات کو ضرب لگاتا رہوں, کبھی میں ان چیزوں پہ پیچھے نہ رہوں. اور میں یہی اپنے ممبرس کو اپنی چیز کو کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں سر ہم اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں, ڈے آفٹر ڈے ہمارا کیش بھی بڑھ رہا ہے, لوگ بھی جڑتے جا رہے ہیں ہمارے. تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی پیپسی یا کوک کی پروڈکٹ نہیں ہے, یا ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرح کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے کہ جن کو لوگ دیکھ کے دے رہے ہیں. ہم ایک سمپل لوگ ہیں, اسی معاشرے کے گمنام لوگ ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے, ہمارے پاس ہماری سچائی ہے, ہماری حقیقت ہے, اور اللہ جانتے ہیں ہماری نیت کیا ہے. کوئی کسی کے دلوں کو نہیں جانتا. تو ہمیں یہی ایک چیز ہے جو یہاں تک لائی ہے اور جو آگے لے کے جائے گی. اور میں اپنے ممبرس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جس دن ہم نے تقویٰ سے پیچھے ہٹے, جس دن ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دی, جس دن ہم نے اپنی ٹرانسپیرنسی چھوڑ دی, جس دن ہم نے لوگوں کی دکھاوے کے لیے ریاکاری کرنے شروع کر دی, تو کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی اس ادارے کو بند کرنے. یہ ادارہ سب خود بخود ہی بند ہو جائے گا. بے شک صحیح. ناظرین, یہ جان کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی
کہ پچھلے سال بھی میں نے دیکھا کہ سردا پیپل فاؤنڈیشن نے جو راشن تقسیم کیا، لوگ کرتے ہیں نمائش کا بڑا عنصر ہوتا ہے اس میں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دیا جی، یہ آ گئے سامنے، کیمرے آ گئے، سب کچھ بنایا. اور اس دفعہ ان نوجوانوں نے، میں کہتا ہوں جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ میرے ایک نہیں، آج آپ کو کافی سارے انمول رتن جو ہیں میرے وطن کے، اس زرخیز مٹی کے اور اس پاک دین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو نوجوان دیے ہیں، وہ کتنے کتنے انمول رتن ہیں کہ نایاب نہیں، کم یاب ہیں. تو اس دفعہ ان نوجوانوں نے گھر گھر راشن جو ہے وہ پہنچایا کہ جو کوئی مستحق تھا اس کو یہاں بلا کے دھوپ میں کھڑا کرنے کے بجائے کہ اپنی باری کا انتظار کریں، وہ لوگ ان کا انہوں نے خود انتظار کیا اور وہاں جا کے لے کے پہنچا کے آئے. بڑی خوشی ہوئی. جناب علی رضا طارق، آپ کو اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے. نیکسٹ آپ کے کیا پلان ہیں اس کے بعد؟ میں نیکسٹ پلانس کا بتا دیتا ہوں. میں پہلے تو اپنے جو جتنے ڈونرس ہیں وہ گڈ نیوز بھی دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری این جی او رجسٹریشن کے بالکل لاسٹ پروسیس میں آگے ہوئی ہے. ہمیں بہت جلدی این او سی مل جائے گا اور ہم ایک پراپر لیگل اینٹی بن جائے گی. اور دوسرا ہمارا پلان یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح فنڈس ڈے آفٹر ڈے بھر رہے ہیں تو ہمارے پروجیکٹ، ہمارے 3 پروجیکٹ پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. ایک قرض حسنہ جس کا میں آلریڈی اپنی گفتگو میں ذکر کر چکا ہوں. دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں لوگوں کے اسکلس کو ڈیولپ کیا جائے، انہیں ان امپلائمنٹ سے امپلائمنٹ کی طرف لایا جائے، ان کی انڈیپینڈنس آئے، ادھر سے جو فنڈ جنریٹ ہوں وہ این جی او کے لیے بھی یوز ہو. پلس اس میں ہم بچوں کی فردر جو 3rd ڈویژن میرے مائنڈ میں جو آ رہا ہے، ابھی وہ میں نے اپنی ٹیم سے ذکر نہیں کیا بٹ کیونکہ ابھی بات ہوئی تو میں نے کہا دل کی بات کر دوں. اس میں میرا ہے بچوں کی ایجوکیشن پہ. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو آرمی میں جائیں، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے. کیونکہ اگر ایک علی رضا بن کے آ جائے گا، ایک عبید بن کے آ جائے گا، ایک عثمان بن کے آ جائے گا، ایک طاہر بن کے آ جائے گا، ایک فیضان بن کے آ جائے گا، تو اس طرح یہ ہزاروں این جی او بن جائے گی، اس طرح کے ہزاروں لوگ آ جائیں گے. تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کی خیر پر مضبوط کی جائے، وہ لوگوں کی آسانیاں کی جائیں. تو یہ آنے والے وقت کے لیے مقصد ہے ہمارا. بہت اچھے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا چلوں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو خاموشی سے سارا کام کرتے رہے اور آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے تک کو جو ہے انہوں نے سرکولیٹ کر کے بہت سارے کام کیے. تو کہتے ہیں کہ لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابل توقیر ہوں، جس سے شہرت ہے مصور کی میں وہ تصویر. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایم ایچ بابر اجازت چاہتا ہے.